اس کی قسمت پہ نہ کیوں ناز کرے گے دنیا، اس کی قسمت پہ نہ کیوں ناز کرے گے دنیا، جس کو مل جائے، جس کو مل جائے تیرے در کی گدائی خواجہ، جس کو علیہ وسلم تسلیما، کہ تحقیق اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گجراتی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ویسے تو سارا قرآن مصطفیٰ کی نعت ہے، لیکن یہ آیت مبارکہ حضور کی صریح نعت ہے، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ بڑی توجہ سے آپ نے باتیں سماعت کرنی ہیں، بڑے لطف والی گفتگو مفتی صاحب نے فرمائی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے کہ قرآن کریم نے بڑے حکم ارشاد فرمائے، نماز کا حکم ارشاد فرمایا، روزے کا، حج کا، ایمان کا حکم دیا، مگر کسی جگہ پر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ یہ کام ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے فرشتے بھی کرتے ہیں اور مسلمانوں تم بھی کرو۔ صرف درود پاک یہ ایسی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا کام ہے جو میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اے میرے محبوب کے غلاموں تم بھی کیا۔ سبحان اللہ، سبحان میرے اللہ، محبوب کے غلاموں تم بھی کیا۔ اب آگے آپ گفتگو سنیں گے تو آپ کو بڑا لطف آئے گا کہ رب نے اپنے محبوب کا صدقہ ہم پر کتنے کرم فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی درود پڑھو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی مفتی صاحب بیان فرماتے ہیں، مفتی صاحب فرماتے ہیں وجہ بالکل ظاہر ہے، کیونکہ رب کے کام ہم نہیں کر سکتے، رب کے کام ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو رب کا بھی ہو اور بندے کا بھی ہو، رب بھی اس کو کرے، بندے بھی اس کو کرے۔ رب ہمارے کام کرنے سے بے نیاز ہے، ہم رب کے کام کر نہیں سکتے، کیونکہ رب کا کام ہے پیدا فرمانا، رب کا کام ہے رزق عطا فرمانا، رب کا کام ہے مارنا، زندہ کرنا، یہ بندے کام کر سکتے۔ ہمارا کام ہے عبادت کرنا، اطاعت کرنا، اور اللہ رب العزت عبادت کرنے سے بھی پاک ہے، اطاعت کرنے سے بھی پاک ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا کام ہے جو رب کا بھی ہو، فرشتوں کا بھی ہو اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا، فرمایا وہ صرف اور صرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ کرم جمال نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے۔ درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ تو فرمایا اور بزرگ کو جن بزرگوں کا زین بھائی نے نعت شریف کا کلام پیش کیا، حنیف ناظر صاحب بڑے بزرگ شاعر تھے، اور مجدد نعت حضرت مولانا حفیظ طائب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے خصوصی شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ اکثر جب اپنی نعت شریف شروع کرتے تھے تو اس سے پہلے یہ ربائی پڑھا کرتے تھے اپنی لکھی ہوئی، قصیدہ سرور آدم کا جب شروع کیا، قصیدہ سرور آدم کا جب شروع کیا، مدد کے واسطے قرآن سے رجوع کیا۔ قصیدہ سرور عالم کا جب شروع کیا، مدد کے واسطے قرآن سے رجوع کیا، ثنا کے چاند نے مطلع پہ جب طلوع کیا، قدم نے سجدہ کیا، سوچ نے رکوع کیا۔ یہ الحمدللہ ایسے اگر کلام پڑھے جاتے ہیں محافل میں تو ان کلاموں کی بڑی برکت ہوتی ہے، اور ان کلاموں سے اللہ رب العزت بھی بڑا راضی ہوتا ہے، رب کے رسول بھی بڑے راضی ہوتے ہیں، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے شہر فتح جنگ کا یہ خوبصورت ہیرا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے اور ان کو مزید عزتیں اور ترقیاں عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لافانی